السلام علیکم ڈیئر آل۔ آج کا ہمارا ٹاپک قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی لیکن نہایت خوبصورت آیت ہے۔ یہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا، اور اگر برائی کی تو اپنے لیے۔ قرآن پاک کی اس چھوٹی سی مگر انتہائی اہم خوبصورت آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر انسان کوئی بھلا کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا، کسی کو کوئی مورل سپورٹ کر دی، تو اس میں انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے دوسرے کے ساتھ بھلا کیا۔ ہاں کیا، لیکن سب سے پہلے اس نے اپنے ساتھ بھلا کیا، سب سے زیادہ اس نے اپنے ساتھ بھلا کیا، کیونکہ اس نیک کام کے صلے میں اسے دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی اسے ثواب ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں ہمارے جو گھریلو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، یا ہماری ورکنگ پلیس پر، یا ہماری سراؤنڈنگز میں لوگوں کے ساتھ ہمارے ڈس ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں، ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، ایون لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایسی صورت میں دوسروں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے سے پہلے اپنے ساتھ بھلا کرتے ہیں۔ جب ہم نیت کر لیتے ہیں کسی کو معاف کرنے کی، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے بات کرنے کی، اس کے برے رویے کے باوجود، تو ہمیں اس کی نیت کا سب سے پہلے ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کا ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس چھوٹی سی آیت کے ترجمے کو، جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور ہماری جو ہے سماجی جو ہمارے تعلقات ہیں، اگر ہم اس پہ اس کو اپلائی کریں تو اس سے ہماری بہت زیادہ پریشانیاں، ڈپریشن دور ہو سکتا ہے، اور ہماری آپس کے تعلقات میں بہت زیادہ محبت اور پیار آ سکتا ہے، اور ہم بہت اچھی فیملی لائف، اپنی ورکنگ لائف، اپنی سوشل لائف بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو اب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے بیٹے کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ تو ان صحابی کے بیٹے سے کسی نے کہا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگ لیں اور صلح کر لیں، تو صلح میں پہل کریں آپ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صلح میں پہل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو صلح میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا درجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند ہو جائے، لہٰذا میں اس انتظار میں ہوں کہ وہ خود مجھ سے صلح کر لیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صلح کرنے کا، کسی سے اس کی بات کو درگزر کر کے پھر اسے اچھے طریقے سے بات چیت کرنے کا کتنا زیادہ اجر ثواب ہے۔ اور یہ کام کرتے ہوئے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، ہم خود ثواب کما رہے ہیں، ہم خود اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کر رہے ہیں جو ہم دوسروں کے ساتھ ثواب کریں۔ دوسرے دل میں یہ مت سوچیں کہ ہم نے دوسرے پر احسان کر دیا ہے۔ دوسرے کا بھلا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آپ کا اپنا بھلا ہے، اور اپنا ہی بھلا ہے آپ کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔